علم فاضل جامعہ اپنے اچھے دوست محترم جناب مولانا محمد زکریا ذاکر صاحب جو کہ کوئٹہ سے ہماری دعوت پر یہاں تشریف لائے ہیں، انہیں میں گزارش کروں گا کہ وہ بھی کچھ دیر کے لیے آپ سے ہم کلام ہوں۔ محترم جناب مولانا محمد زکریا ذاکر صاحب۔ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه۔ انتہائی قابل قدر علماء کرام اور مادر علمی کے اس جامعہ کے اساتذہ کرام اور کراچی شہر کے معزز شرکاء اور اس جامعہ کے محترم طالب علموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ تقریب انتہائی پروقار ہے، تقریب ختم صحیح البخاری کی نسبت سے منعقد کی گئی ہے۔ بخاری شریف آپ جانتے ہیں کہ سلسلہ حدیث جنہیں ہم صحاح ستہ کہتے ہیں، جنہیں پڑھ کر مدرسے کا ایک دینی طالب علم فارغ التحصیل ہوتا ہے، ان میں سے آخری کتاب اور وہ کتاب جنہیں تمام امت کے علماء نے، تمام مسالک کی طبقات نے اصح الکتب بعد کتاب اللہ کا لقب عطا فرمایا ہے، تو اس نسبت سے آج کی اس محفل میں اس جامعہ سے فارغ ہونے والے طالب علم انتہائی سعادت مند ہیں کہ وہ انبیاء کی وراثت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وراثت کو اپنے اساتذہ سے پڑھ کر اور اسے سمجھ کر اور اس عزم کے ساتھ کہ کل عملی میدان میں ہم نے جو پڑھا ہے اسے سب سے پہلے خود عمل کر کے دوسروں تک اسے پہنچائیں گے۔ یقیناً ہمارا بھی اسی جامعے سے 2 سالہ تعلق رہا ہے۔ 1997-98 میں ہم نے یہاں پڑھا، اساتذہ کرام سے فضیلت الشیخ محمد افضل اثری صاحب شیخ الحدیث تھے، اور اسی طرح باقی اساتذہ کرام سے میں دل کی گہرائی سے دعاگو ہوں اپنے اساتذہ کے لیے، اور اسی طرح اس جامعہ کے منتظمین کے لیے، معاونین خیر کے لیے، کہ انہوں نے انتہائی اچھے انداز میں بہترین انتظام و انصرام کے ساتھ ہمیں یہاں قرآن اور سنت کی تعلیم حاصل کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ یقیناً وہ اس اجر میں برابر کے شریک ہیں، جس طرح اساتذہ کرام شاگردوں کو قرآن اور حدیث کا درس دیتے ہیں، اسی طرح معاونین بھی اس ثواب کے اندر برابر کے ان کے ساتھ شریک ہیں، کیونکہ دونوں کے ملاپ سے یہ ادارے اسلام کے قلعے چلتے رہتے ہیں اور آباد ہوتے ہیں اور پنپتے رہتے ہیں۔ میں انتہائی اختصار کے ساتھ
آپ کے سامنے مختصر آیت کریمہ بیان کی گئی، اس کا ترجمہ میں مختصر آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اے میرے رسول ہم نے تجھ پر الذکر قرآن مجید کو ہم نے تجھ پر نازل کیا۔ کس لیے نازل کیا؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ وضاحت کے ساتھ انہیں سمجھائیں، ان کے سامنے بیان کریں مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے انہیں آپ سمجھا دیں۔ اور آپ علیہ السلام نے اپنے 23 سالہ نبوت کی زندگی میں 13 سال مکہ کے اندر، 10 سال مدینے کے اندر رہ کر آپ نے قرآن مجید کی مکمل اور مفصل آپ نے تفصیل اور تشریح اپنی امت کے سامنے پیش فرما دی۔ اور اس کے بعد ہی حجۃ الوداع کے موقع پر یہ عظیم الشان آیت کا نزول ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے دین کو مکمل کر دیا ہے، میں نے اپنے نعمت عظمیٰ کو اتمام کا درجہ عطا فرما دیا ہے۔ اور یہ نبی علیہ السلام کی اقوال کی ذریعے سے، آپ علیہ السلام کے افعال کی ذریعے سے اور آپ کے تقریرات پر مہر ثبت کرنے کے وجہ سے یہ دین اپنے تکمیل کے مرحلے کو پہنچ چکا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اسی لیے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، اے میرے امتیوں، اللہ کے بندو، اس بات کو اپنے پلے میں باندھ لو، خبردار مجھے قرآن مجید دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اسی جیسی وَمِثْلَهُ مَعَهُ اسی جیسی دوسری چیز دی گئی ہے جس کو قرآن مجید نے حکمت کے ساتھ تعبیر کیا ہے۔ وہ حکمت اور دانائی کی باتیں جو آپ علیہ السلام کو عطا کی گئی اور جن کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے تصدیق کرتے ہوئے یہ فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ نبی علیہ السلام کچھ بھی گفتگو نہیں کرتے، بلکہ اگر گفتگو کرتے ہیں اور نطق فرماتے ہیں، فرمایا ان ہوا الا وحی یوحا، وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے جو آپ کی طرف وحی کلام پاک کی صورت میں نازل کی جا رہی ہوتی ہے، وہی باتیں آپ علیہ السلام اپنی امت کو بتلا رہے ہوتے ہیں۔ گویا کہ ہمارے دین کے دو بنیادی ستون ہیں، ایک کو ہم قرآن مجید کے نام سے جانتے ہیں اور دوسری چیز حکمت اور حدیث کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہیں، ان کے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا۔ انہیں دونوں چیزوں کا نام جو ہے وہ اسلام ہے اور دین ہے، شریعت ہے۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے اس دنیا سے جاتے ہوئے اپنے امت کو یہ وصیت فرمائی کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، اے اللہ کے بندو، میں تمہارے اندر سے جا رہا ہوں، لیکن جاتے جاتے میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ اگر آپ انہیں مضبوطی سے تھام کے رکھو گے، اگر آپ ان پر عمل کرتے رہو گے، آپ نے یہ گارنٹی دے دی کہ لن تضلوا، آپ ہرگز گمراہ نہیں ہو سکو گے، بلکہ آپ سیدھے راستے پر چلتے رہو گے۔ لیکن فرمایا ما تمسکتم بہما، جب تک آپ انہیں مضبوطی سے تھام کے رکھو۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تفرقات میں، فرقوں کے اندر، جماعتوں کے اندر مت بٹو، مت تقسیم ہو جاؤ۔ اگر ہم نے
اللہ کی اس رسی کو جو قرآن مجید کی صورت میں ہمارے درمیان میں موجود ہے، جو اللہ کے رسول کے فرامین کی صورت میں، صحیح البخاری کی صورت میں ہمارے درمیان میں موجود ہے، تو ہمیں اس پر عمل کرنا ہوگا، مضبوطی سے ان دونوں چیزوں کو تھامنا ہوگا، تب جا کر ہم سیدھے راستے پر قائم رہیں گے اور چلتے رہیں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ دین، اس کا اعزاز باقی ادیان پر ممتازی اس کے جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ یہ ابتدا کے اندر ایک سند کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے، ایک سلسلہ سند ہے، اور اس کے ذریعے سے یہاں تک پہنچا ہے اور یہاں سے تا قیامت تک چلتا رہے گا۔ اور اس سند کا بنیادی مرکز اور محور میرے عزیز بھائیوں یہ مدارس ہیں، یہ مساجد ہیں۔ یہ پہلا مدرسہ اس سند کا، سند رجال کا، اس دین کے نشر و اشاعت کا مدینہ طیبہ کے اندر، مسجد نبوی کے اندر صفہ کا مدرسہ تھا، مدرسہ صفہ، جس میں استاد امام الانبیاء، خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور اس مدرسے کے جو طالب علم تھے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے۔ اور اس کے بعد یہ سلسلہ تابعین، صحابہ کرام کے بعد تابعین، تبع تابعین، اور اس کے بعد ائمہ مجتہدین کی شکل میں، محدثین کی شکل میں یہ سلسلہ آج تک جاری اور ساری ہے۔ اور اللہ کی فضل سے اور ان معاونین خیر کی مدد کے ساتھ یہ سلسلہ تا قیامت تک جاری اور ساری رہے گا۔ اس کی گارنٹی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے اس ذکر کو، اس قرآن مجید کو، احادیث رسول کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، مدارس کی یہ طلبہ کرام، مدارس کی یہ اساتذہ اعظام، اس کی ایک عملی شکل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے سے اپنے کتاب الہی کی بھی حفاظت فرماتے ہیں، اور انہی کی ذریعے سے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حفاظت فرماتے ہیں۔ گویا کہ یہ علماء کرام، یہ طلبہ جو مدارس کے اندر درس و تدریس اور تعلیم اور تعلم کا جو سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں، یہ صحیح معنوں میں دنیا کے اندر ایک معجزہ ہے۔ ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت فرما رہے ہیں۔ یہ دین جو صحیح شکل کے اندر آپ علیہ السلام پر اتارا گیا، اس کو صحیح صورت کے اندر صحابہ کرام نے اپنے اذہان اور قلوب کے اندر اتارا، اور پھر اسے صحیح صورت کے اندر تابعین کے اندر منتقل کیا، اور اس طرح یہ سلسلہ سند جو ہے تا قیامت جاری اور ساری رہے گا۔ اسی لیے تو علماء کرام کو اور طلبہ کو یہ سب سے بڑی سرٹیفکیٹ اور سند عطا فرما دی امام الانبیاء کی طرف سے، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کرام ہی انبیاء کی وارث ہے۔ اور انبیاء کرام کا ورثہ واضح کیا گیا کہ ان کا ورثہ ترکہ کوئی درہم اور دینار نہیں، بلکہ ان کا ورثہ یہ العلم ہے، جس کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، سب سے پہلے ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن اور سنت کو ان مدارس کے اندر رہتے ہوئے صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس بابرکت محفل کے اندر میں اس جامعہ کے معاونین کے لیے، اساتذہ کرام کے لیے بھی خصوصی طور پر دل کی گہرائی سے شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں، اور خصوصاً ان حضرات کے لیے جو اس جامعہ کے بانی ہیں، جو اس دنیا میں نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کربٹ کربٹ جنت عطا فرمائے، اور ان کے لیے اس جامعہ کو اور یہاں کے طلبہ کو، یہاں کے اساتذہ کو صدقہ جاریہ بنا دے۔ اور خصوصاً اس جامعہ کا جو نام جس ہستی کے ساتھ منسوب ہے، علامہ احسان الہی ظہیر کی نسبت سے
اس کے نام کو، جو کہ اپنے وقت کا ایک بہت بڑا عالم دین، ایک خطیب، ایک سکالر، ایک مصنف، ہر فن کے اندر یکتا تھے، اس کے نام پر اس جامعہ کا بنیاد رکھا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے نام کی لاج رکھتے ہوئے اس جیسے بننے اور اسی طرح جو ہے وہ دعوت دین کے کام کو آگے بڑھانے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔